پیغام رگ وید میں کہا گیا. وسیم رضوی صاحب رگ وید میں نکیرس پربننتی ورتانی ادب دھانی ورونس ورتانی ورون ایشور کے ودھی ودھان نہیں بدلتے جیسے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا فیصلہ اللہ کا طریقہ کوئی نہیں بدل سکتا. اس میں کہا گیا نکیرس پربننتی ورتانی ایشور کے سمویدھان کو کوئی نہیں بدل سکتا. اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر اس زمین پر آنے والے وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو ایشور ان کے پاپوں کے بارے میں سوال کرے گا. پاپوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ نشہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت کو بند کرتے نکالنے کی کوشش کرتے، میں ان 26 آیت کے ایک آیتوں کو پڑھ کر اینالائز کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائیوں لمبے سفر کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مکمل طور پر ایکسپلین کر سکوں. لیکن میں ایک آیت کی تشریح بتاتا ہوں جو وسیم رضوی نے غلط طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور ہندوؤں کو مارو قتل کرو. وسیم رضوی اپنی زبان کو لگام دو، اور ہمارے ایسے لوگ جو قرآن کریم کی ان آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں اپنی زبان کو ورام دیجئے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا یہ مطلب نہیں کہ جہاد کرو. جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی رکشا کرنا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنے ملک کو بچانا. مثال کے طور پر گالوان گھاٹی کے اندر 20 ہندوستان کے ہمارے فوجی افسران شہید ہو گئے. وہ شہید کیوں ہوئے؟ اپنے دیش کی رکشا کے لیے. اپنی دیش کی رکشا کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا کس کا؟ چائنا کے آرمی کا. چائنا کے آرمی نے حملہ کیا تھا بھارت میں، ہمارے ملک میں. چائنا کے آرمی سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہمارے بھارت کے 20 نوجوانوں نے مقابلہ کیا، شہید ہو گئے. ان کے اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ ان کے اس عمل کو جہاد کہا جائے گا، محنت کہی جائے گی، اور ڈیفینس کہا جائے گا. تو بتاؤ وسیم رضوی صاحب، اگر تمہارے گلے میں چھری رکھ کر تمہاری جان کو، تمہاری گردن کو کاٹنے کی کوشش کرے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہاتھ چلاؤ گے، تم اپنی جان کی بچاؤ کے لیے تم کوشش کرو گے، تم ہاتھ پیر مارو گے، تم قاتل کے منہ کو نوچو گے، تم گھوسے مارو گے، تم پتھر برساؤ گے. تو تمہارا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ جہاد کہلائے گا. تمہارا یہ عمل جہاد کہلائے گا. اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی ہندو کو قتل کرو یا کسی جین کے اوپر ظلم کرو یا کسی غیر مسلم پر، کسی مشرک پر، ڈس بلیور پر ظلم زیادتی کرو. جہاد کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا. میں امید کرتا ہوں ہمارے مسلمانوں قرآن کا ایک ورڈ نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے، قیامت تک یہ بدل بھی نہیں سکتا. اس لیے آپ کو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. بنا شک کے کہیے اور بنا کسی لاگ لپیٹ کے کہیے، بنا کسی دلیل کے کہیے کہ قرآن مصدق کلام، قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک معجزہ ہے، اللہ کے طرف سے ایک سمویدھان ہے. جو بھی اپنائے وہ کامیاب ہو جائے گا. کیسے کامیاب ہوگا میں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن موٹے لفظوں میں عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے لیکن اس سے پہلے حافظ قرآن بنائیے. آپ بچوں کو انجینئر بنائیے لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. انشاءاللہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو حافظ ڈاکٹر بنے گا. اگر آپ کا بچہ پائلٹ بنے گا، انجینئر بنے گا تو قرآن پہلے سینے میں ہوگا. تو ان سب ایگزام کو کریک کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا بڑی آسانی سے. ہمارا بچہ جو قرآن حفظ کر لے اس کے لیے دنیا کی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن اٹ ول بی ویری ایزی.
If you don't believe, تو پلیز یو ہیو ٹو پریکٹس آن دیٹ ٹاپک. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اس کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن دیجیے، اس کے بعد آپ دنیاوی تعلیم دیجیے. دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، دے سکتے ہیں، بقدر ضرورت دے سکتے ہیں، اور بھی زیادہ دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو زیادہ پڑھانا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو پڑھائیے، لیکن before these things you have to educate your children as a Islamic education. اپنے عقیدے تاکہ بچوں کے صحیح ہو، قرآن و حدیث کے بارے میں جان سکے، اپنی شریعت کے بارے میں جان سکے. میں دعا کرتا ہوں آپ تمامی حضرات سے کہ آپ تمام ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور آپ اپنے مدرسوں کے لیے، آپ اپنے سماج کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہمت دے، ہمارے نوجوانوں کو طاقت دے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں. ہمارے جو دانشور طبقہ وہ میدان میں آئے، جوانوں کو آگے بڑھائیں. آج ہمارا نوجوان بھٹک رہا، آج ہمارا نوجوان کوئی ٹارگیٹ ان کے سامنے نہیں، موبائل لے لیتا ہے، بس جناب فیس بک پہ پیج بناتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر گروپ بناتے ہیں. اس سے میرے بھائیوں آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ صرف تسبیح کے دانے ہلانے سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو یہ خام خیالی ہے. تسبیح کے دانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اسی ہاتھ میں طاقت بھی ہونا چاہیے، اسی ہاتھ میں ظلم کے خلاف، دشمنان بھارت کے خلاف تلوار بھی ہونی چاہیے. آپ کے اسی ہاتھ میں سمویدھان بھی ہونا چاہیے، آپ کے اسی ہاتھ میں ہمارے ہندوستان کی تاریخ بھی ہونی چاہیے، آپ کے اسی ہاتھ میں اسلام کی بھی تاریخ ہونی چاہیے، تاکہ کل اگر کوئی وسیم رضوی ہمارے قرآن پر، ہمارے شریعت پر، ہمارے اسلام پر، ہمارے محمد پر، ہمارے احادیث پر اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کہیں پر بھی حرکت کوئی کرتا ہے، تو وہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر ان کے ہر سوالوں کا جواب دے سکے. باضابطہ میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بڑا ودوان آ جائے، میں قرآن پر ان سے بحث کرنے کے لیے تیار. انشاءاللہ مجھے امید ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ہمارے اساتذہ تو دور کی بات، میں بحیثیت طالب علم ایک سوال کا جواب میں قرآن کے اوپر ایلیگیشنز کے عقلی دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ میں سولو کروں گا. اور ان لوگوں کے جو منہ پھاڑے ہوئے ہیں قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسجد کے خلاف، انشاءاللہ ان کے منہ کو، ان کے جو ہونٹ بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو میں یقینی طور پر میں دلائل کی روشنی میں ان کو میں خاموش کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے یہ سنکلپ ہمارے ہر نوجوانوں کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ طے کریں، ایک ٹارگیٹ فکس کریں. آپ ٹارگیٹ طے کیجئے، اسی کے مطابق کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کہیں پر بھی آپ فیلیور نہیں ہو سکتے. آپ کا یہ جلسہ بہت مبارک بادی کے لائق ہے، چونکہ نوجوان کمیٹی نے اس کو آرگنائز کیا اور ہمارے بہت سارے دانشور لوگ بھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں. اللہ ان کے جائز اغراض و مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور مقرر ہیں کوئی؟ جی بالکل، 2:30 تو بج گیا. آئیے ترانہ پڑھوا دیجیے. کون پڑھیں گے؟ مدرسے کی الوداعی ترانہ ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگا. اچھا مدرسہ بھی ہے یہاں؟ جی مدرسہ ہیں جی. بھائیوں دیکھیے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مدرسے کے تعلق سے. یہ جو مدرسے ہمارے، یہ دین کے قلعے، تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں کرتا اور بھی، لیکن میرے پیٹ میں جان ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، پیٹ میرا خالی گڑر گڑر کر رہا ہے، چوہے بھوک سے کود رہے ہیں پیٹ میں. تو بہرکیف یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، آج کل مدرسوں پر نگاہیں کن کی؟ دشمنان اسلام کی، بھارت کے اندر کچھ فرقہ پرست تنظیموں کی. ہمارے مدرسے ہمارے دین کے قلعے، مدرسے ہیں تو قرآن کی تعلیم ہوگی، شریعت کی تعلیم ہوگی.
تب تو ہمارے بیچ شریعت ہوگی. جب مدرسہ ہی نہیں رہے گا تو شریعت نہیں رہے گی. جب شریعت نہیں رہے گی تو ہمارے عقیدے بھی مفسد ہو جائیں گے. ہم لوگ خرافات میں چلے جائیں, بدعات و خرافات میں چلے جائیں. اسی لیے ان مدرسوں کا وجود بہت ضروری. ہاں اگر کوئی آپ کے مدرسوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, بند کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایک بھارت کا سمویدھان میں ایک آرٹیکل, میں نے کئی جگہ میں وہ بات کہی, آج آپ کو کہہ رہا ہوں کھلے لفظوں میں. آرٹیکل نمبر 30 آئین دفعہ نمبر 30 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مائنورٹی کا آدمی, ہم اور آپ مائنورٹی کے لوگ, اگر وہ کوئی مدرسہ بنانا چاہیں یا مکتب بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. کوئی ان کو روک نہیں سکتا, چاہے وہ آسام کا کوئی منسٹر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب ہی کیوں نہ ہو. وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر وہ ہمارے مدرسوں کو روک نہیں سکتے جب تک کہ وہاں پر کوئی اللیگل کام پروف نہ ہو جائے. کیسے؟ اگر کوئی روکتا ہے تو اس کو کہیے آل رائٹ آف مائنورٹیز, مسلمانوں کا, ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. کیا کہا اس میں؟ کہ مائنورٹی کا حق ہے کہ وہ ادارہ بنا سکتے. کیسا ادارہ؟ وہ آگے بتایا. آرٹیکل نمبر 30 کا اے دفعہ نمبر 30 کا الف کیا کہتا؟ آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج. سارے مائنورٹی کے لوگ جو مدرسہ چلاتے ہیں چندوں میں, ویدر بیسڈ آن ریلیجن, چندوں میں, اور وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی, وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی, تو کیا ایسا مدرسہ چلا سکتے ہیں؟ جی, شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش, اس کو پرمیشن ہے, وہ چلا سکتا. شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس آن دیئر چوائس. امام صاحب, مکھیا صاحب, پردھان صاحب, ممبر صاحب, قاری صاحب, مولانا صاحب اپنی مرضی سے آن دیئر چوائس. آسام کے منسٹر صاحب کرسی پر بیٹھ کر گاڑی میں لال بتی لگا لینے سے کوئی اس دیش کا نیتا نہیں بن جاتا. نیتا اس دیش کا سب سے بڑا وہ ہے جو بھارت کے سمویدھان کو جانتا. نیتا اس دیش کا وہ ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کام کرتا. تمہارے پیسہ ہونے کی وجہ سے تم ہمارے مدرسوں کو بند کر دو گے, قیامت تو آ سکتی ہے, مدرسوں کو تم بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھارت کا سمویدھان کہتا all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. اپنی مرضی سے مسلمان مدرسہ چلا سکتے. ہمیں تمہاری بھیک کی ضرورت نہیں, ہمارے تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں. ہم بھوکے رہ کر اپنے مدرسوں کو چلائیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمارا مدرسہ تھا اور ہے اور رہے گا. اور اگر آپ کو عداوت ہو, اٹھاؤ تاریخ. جامعہ ملیہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ شیخ الہند نے بنیاد ڈالی. اور بھارت کے اندر سب سے نمبر 1 پر یونیورسٹی کون سا ہے؟ جامعہ ملیہ, دلی والے جامعہ ملیہ. کس نے بنیاد رکھی تھی؟ ایک مولانا صاحب ایک ٹوپی اور داڑھی والے نے. کیوں؟ وہ اس دیش میں ترقی چاہتے تھے. تم جیسے گنڈا گردی نہیں کہ جا کر برٹش سامراج سے ہاتھ ملا لیا اور معافی مانگ لی کہ برٹش ریزیڈنٹ فور گیو می آل تھنگ, مجھے معاف کر دیجئے, میں نے گناہ کیا ہے, ہمیں معاف کر دیجئے. مسلمان علماء کرام نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر اور اپنے مدرسوں کی بنیاد ڈال کر تب جا کر انگریز کو بھگایا تھا. اس لیے ان مدرسوں کی طرف شک کی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا, نہیں تو تم اندھے ہو جاؤ گے, لولہے ہو جاؤ گے, گونگے ہو جاؤ گے, بہرے ہو جاؤ گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایشور کہتا پاپشٹھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے مدرسوں کو جس صورت میں بھی ہو ترقی دیں, تعاون دیں. اللہ آباد کرے, ان مدرسوں کے کارکنان کے اندر خلوص اللہیت پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
ترانا کے بعد ترانہ پڑھو گے؟ اللہ